سب کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، پکی بات، یہ ایک کلیت کی بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو اچھا کہا ہے، جس شے کو نیکی کہا ہے، اس کے اچھا ہونے میں اور اس کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اچھی بھی ہے، وہ نیکی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس چیز کو اللہ اور کے رسول نے برا کہا ہے یا گناہ کہا ہے، اس کے برا ہونے میں اور گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بندہ دل پر یہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں تھیں جن کا آپ کو مجھے ہمیں فائدہ تھا، کچھ ایسے نیک اعمال تھے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری تھے، ایسے کچھ اعمال تھے جو جنت میں لے جانے کے لیے ضروری تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بیان نہیں فرمائے، کیا ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرتا؟ میرا تو دل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو نیکی ہے، جو جنت میں لے جاتی ہے، جو جنت کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، بیان فرما دی۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب ساری نیکیوں کا احاطہ ہو گیا اور سارے نیک اعمال جب بیان کر دیے، تو پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا خوبیوں پہ زور دو۔ اللہ فرماتا ہے اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا، اکمل کر دیا تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی، مکمل کر دی تمہارے اوپر نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا اور اس پر تم سے راضی ہوا کہ دین اسلام پر جو قائم ہوگا اس سے قائم رہے گا، میں اس سے راضی ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی بھی بیان کر دی، ہر بدی بھی بیان کر دی، ہر ثواب کا کام بھی بیان کر دیا، اور ہر گناہ کا کام بھی بیان فرما دیا۔ وسلام علی عباد الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج مختلف دو چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ کچھ آج کل کے حالات حاضرہ میں معاملات ایسے ہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے ان حضرات سے آپ حضرات کو، ان باتوں سے آپ حضرات کو باخبر کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے وہی بات عرض کروں گا جو پچھلے جمعے میں بیان کی تھی، اس کا کچھ حصہ ضروری چند گزارشات رہ گئی تھیں، وہ آپ حضرات کے علم میں لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور میرا، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور اس کے حبیب مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کا اور میرا کوئی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات دل میں بھی اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اور کھوپڑی میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کا اور میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
ہمارا بھلا چاہنے میں کوئی کسر نہیں ہوگی۔ ہر وہ چیز جو ہماری بھلائی کے لیے ضروری تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دی ہے، تعلیم فرما دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان کا باعث تھی، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے خطرہ تھی، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ڈرا دیا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن میں ہونی چاہیے، سب کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، پکی بات، یہ ایک کلیت کی بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو اچھا کہا ہے، جس شے کو نیکی کہا ہے، اس کے اچھا ہونے میں اور اس کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اچھی بھی ہے، وہ نیکی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے یا گناہ کہا ہے، اس کے برا ہونے میں اور گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، اس کے حلال ہونے میں سب سے پہلے یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بندہ دل پر یہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں تھیں جن کا آپ کو مجھے ہمیں فائدہ تھا، کچھ ایسے نیک اعمال تھے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری تھے، ایسے کچھ اعمال تھے جو جنت میں لے جانے کے لیے ضروری تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بیان نہیں فرمائے۔ کیا ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرتا؟ میرا تو دل نہیں، میرا دل یہ 100% مانتا ہے، اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو نیکی ہے، جو جنت میں لے جاتی ہے، جو جنت کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، بیان فرما دی۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب ساری نیکیوں کا احاطہ ہو گیا اور سارے نیک اعمال جب بیان کر دیے، تو پھر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا کھوپڑیوں پہ زور دو۔ اللہ فرماتا ہے اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا، اکمل کر دیا تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی، مکمل کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا اور اس پر تم سے راضی ہوا کہ دین اسلام پر جو قائم ہوگا اس سے قائم رہے گا، میں اس سے راضی ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی بھی بیان کر دی، ہر بدی بھی بیان کر دی، ہر ثواب کا کام بھی بیان کر دیا، اور ہر گناہ کا کام بھی بیان فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پچھلے جمعے میں جس طرح میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پر نمازیں کتنی فرض ہیں، حج کے بارے میں پوچھا، زکات کے بارے میں پوچھا، روزے کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسے، اور آخر میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اس بات کو پلے باندھو اللہ کے بندو، خدا را اس بات کو پلے باندھو، ہمارے بہت سارے معاملات کا، مسائل کا سبب ہی یہ ہے، اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جن چیزوں پر اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور کاموں پر زور ہے جن پر پہلے ہی جھگڑا ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر نمازیں کتنی فرض ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزے وغیرہ۔
کہ سامنے اس نے اعلان کیا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ازید علی ذالک ولا انقص منہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو یہ فلاح پا گیا، یہ کامیاب ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ اگر ہم نے کر لیا نا، زیادہ بے شک نہیں بھی کیا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں بھی کیا نا، کامیابی پکی ہے انشاءاللہ۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ بندہ اپنے اس کام میں سچا ہے، اگر اس نے یہ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ سامنے اس نے اللہ کے نبی کے اعلان کیا کہ میں اور کچھ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، جن چیزوں پر اللہ نے زور دیا، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کاربند رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر بیان میں، اپنے ہر خطبے میں، اپنی ہر تبلیغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا ذکر فرمایا، جن کی تلقین فرمائی، وضاحت فرمائی، اگر ہمیں اس کی فکر نہ ہو، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہ ہو، وہ ضائع ہوتے ہیں تو ہوں، فرائض برباد ہوتے ہیں تو ہوں، اللہ کے احکام ضائع ہوتے ہیں تو ہوں، تو مجھے یہ بتائیے وہ نیکیاں جو جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور تاج میں حیات جن کو اللہ کے نبی نے بجا لاتے رہے، ان نیکیوں کو چھوڑ کر پھر اور کون سی نیکیاں ہیں جنہیں آپ میں ہم نیکیاں سمجھ کے ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے؟ یہ وہ دھوکہ ہے، جس دھوکے کو ہمارے اندر معذرت کے ساتھ بڑے ایک پلان کے ساتھ بڑے ایک کامیاب طریقہ کار سے ہمارے اندر ڈالا گیا ہے کہ یہ عمل ہے بڑا اچھا ہے، یہ کام کرو یہ بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جن جن چیزوں پر، جن جن کاموں پر آپ کو زیادہ زور دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں کہ ان چیزوں پر، ان چیزوں کے کرنے میں فائدہ کس کا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ ان چیزوں پہ کرنے میں ان چیزوں پہ کاربند ہونے میں ایک خاص طریقے کا فائدہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ جب اس کے اوپر اتنا زور دے رہا ہے تو ان کے اپنے مفادات ہیں اس میں۔ یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام پر زیادہ زور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، کس کا اسلام سونا ہے، کس کا دین سونا خوبصورت ہے۔ فرام حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، وہ ہر اس شے کو ترک کر دے جس شے کی طرف اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما کے اس کو توجہ نہیں دلائی، ہر اس شے کو ترک کر دے جو اس کے لیے غیر معنی ہے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے، با مقصد چیزوں کی طرف وہ توجہ کرتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں ان سے آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ ضرور آپ کی توجہ ہوگی کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شاید جو ہمیں دنیا میں یا آخرت میں نفع دے سکتی تھی اس کے بیان کو چھوڑ کے نہیں ہے، ہر شے بیان فرما دی، ہر وہ شے جو جنت میں جانے کے لیے لازمی تھی اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر کاربند رہنا اور ان چیزوں کو ترجیح دینی ہر معاملے میں، یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ بخشش کے لیے لازمی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو اللہ اور کے رسول نے ترجیح دی ہے، ایویں ترجیح دی ہے پھر اللہ اور کے رسول نے، ایویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے اوپر زور دیا۔
اس لیے اللہ کے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے نہ بتاؤ لوگوں کو یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے، اور پھر وہ نیکی ایسے بیان کرو کہ لوگ سب کچھ چھوڑ دیں، اللہ اور رسول کا بیان کرتا چھوڑ دیں، اس میں لگ جائیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے۔ یہی میں بات آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، جو چیز رائی ہے نا، رائی اس کو رائی رہنے دو، پہاڑ نہ بناؤ، اور جو چیز پہاڑ ہے اس کو پہاڑ رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں رائی پہاڑ بن جائے اور پہاڑ رائی بن جائے، رائی کی حیثیت بھی نہ رہ جائے لوگوں کے دل میں۔ اسے کہتے ہیں دین میں اصلاح و تفصیل، اور یہ ہو جاتا ہے جب دین کے جو علماء ہوتے ہیں، دین کے عالم ہوتے ہیں، جو دین بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ شکار ہوتے ہیں نا افراط و تفریط کا، کئی معاملات کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے شمار چیزیں ایسی جن بعض تو ایسی ہیں جو دین میں رائی بھی نہیں ہے، لیکن آج وہ پہاڑ سے بھی آگے رائی بھی نہیں ہوتی، لیکن پہاڑ سے آگے چلے گی، وجہ اس کی یہی ہے۔ اور یہی میں کتنا سکھتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندو، اگر وہ اتنی اہم شے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وضاحت کے ساتھ اس کو اس کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ کام کہاں کر کے دکھایا ہے، کوئی حوالہ تو دو۔